درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین و سامعین، میدان کربلا کا کچھ واقعہ پس منظر آپ کو بیان کرنے کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں۔ کل بیان یہ ہوا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جس شخص نے سب سے پہلے راستہ روکا تھا وہ حر بن یزید ریاحی تھا۔ لیکن اگر ہم ایک بات پر ذرا غور کریں تو یہ بات بڑی ہمیں اچھی لگتی ہے اور بڑا سکون ملتا ہے اس کو سن کر کے کہ جب میدان کربلا میں حر بن یزید نے حضرت امام حسین کا راستہ روک لیا تھا تو راستہ روکنے کے بعد راستہ روکا آپ کا تو آپ نے وہاں پر حر بن یزید نے آپ کے لشکر کے ساتھ میں نمازیں بھی پڑھی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حر تم تو مقابلے میں آئے ہو لیکن ہمارے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ تو حر نے بڑا ایک اچھا جملہ کہا اور کہا کہ مقابلہ جو ہوتا ہے وہ تلواروں سے ہوتا ہے، ہماری لڑائی تلواروں کے ساتھ تو بے شک ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ شان والا اس وقت میں دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ حضور کے نواسے ہیں۔ جب یہ بات کہی تو ادھر سے پیغام آیا، کل یہ بات چل رہی تھی کہ ادھر سے انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں نے حضرت امام حسین کو روک لیا ہے۔ تو پھر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ اس کو بولو، مطلب حر کو بولو کہ ان پر پانی بند کر دے۔ 7 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی بند کرنے کا حکم ہوا۔ تو ادھر حر نے کہا کہ میری طبیعت نہیں چاہتی، میرا دل یہ نہیں چاہتا، میرا دل اندر سے گواہی نہیں دے رہا ہے کہ میں حضرت امام حسین پر پانی بند کروں۔ انہوں نے ادھر سے رپلائی میں لکھا۔ پھر ادھر جب یہ خط پہنچا تو عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد سے کہا کہ حر جو ہے وہ امام حسین کے بارے میں کمزوری دکھا رہا ہے، تھوڑی رحم دلی دکھا رہا ہے، ایک کام کرو 10,000 لوگوں کا لشکر لو اپنے ساتھ اور میدان کربلا میں جاؤ اور حضرت امام حسین پر پانی بند کر دو۔ جب یہ چلا، یہ بڑا ظالم تھا، اس نے اپنے ساتھ سپاہیوں کو لیا اور میدان کربلا میں جب پہنچا حضرت امام حسین پر پانی بند کر دیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ پہنچا تو اس نے کہا کہ پھر اس نے خط لکھا کہ امام حسین کے ساتھ میں 72 لوگ آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ لشکر جو میرے ساتھ 10,000 لوگوں کا آیا ہے یہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، امام حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے کم ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ اور لوگوں کو بھیجو۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ 72 لوگوں کا 10,000 لوگوں کا مقابلہ بہتر رہے گا، کیونکہ وہ 72 ہیں صرف اور ہم لوگ یہ 10,000 لوگوں کا لشکر ہے، البتہ یہ کافی ہے لشکر، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ یہ ان میں سے ہر ایک شخص 1,000 کے مقابلے میں لڑنے والا ہے، یہ امام حسین ہیں، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، یہ شیر خدا ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے بچے ہیں، یہ ہر ایک شخص 1,000 کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے۔ جب یہ بات کہی تو اس نے پھر سے ادھر سے لشکر بھیجا اور لے کر کے لشکر کو بھیجا، لشکر کا سربراہ جو بنا کر بھیجا وہ تھا شمر ذی الجوشن، شمر کو بھیجا ادھر سے۔ جب شمر لشکر کو لے کر کے آیا، اب یہ کل ملا کر کے جو لشکر بنا وہ 22,000 کا لشکر بن گیا۔ 22,000 سپاہیوں کا لشکر بہت بڑا لشکر ہوتا ہے۔ جب یہ لشکر بنا تو 9 تاریخ کو رات میں، مطلب 9 اور 10 محرم الحرام کی رات میں یہ بات آئی کہ شمر نے اور اس نے عمر بن سعد نے کہا کہ حسین راستہ صرف ایک ہی ہے، یا تو پھر تم صرف بیعت کر لو یا تو پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، بتاؤ آج آخری بار ہم پوچھ رہے ہیں۔ تو پھر جب یہ آخری بار پوچھا گیا تو اس نے جب یہ بتایا تو حضرت امام حسین نے کہا کہ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ صرف راستہ ایک ہی ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ میں ہرگز ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا، میں ہرگز ظلم کے آگے اپنا سر نہیں جھکاؤں گا، باقی تمہاری جو مرضی آئے وہ تم کر سکتے ہو۔ اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا، جب جنگ تیار ہو گئی کہ اگلے دن اب لڑائی ہونی ہے، صرف اور صرف جنگ ہوگی، تو حضرت حر جو ہے، جو یہ انہوں نے جس نے راستہ روکا تھا حضرت امام حسین کا، سب سے پہلا جو راستہ روکا تھا وہ اسی نے روکا تھا، حضرت حر نے۔
جب یہ واقعہ سنا نماز فجر ہوئی تو یہ کہنے لگا شمر ذی الجوشن سے اور عمر بن سعد سے، کیا تم واقعی امام حسین سے جنگ کرو گے؟ تو اس نے کہا بالکل ہمارا ارادہ یہ ہے، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو لالچ دیا تھا کہ اگر تم دونوں امام حسین سے جنگ کرو گے تو ایک حکم ہے، ایک حکومت ہے رے کی حکومت، وہ بڑا سبز و شاداب علاقہ تھا، بڑا اچھا علاقہ تھا، بڑا خوبصورت علاقہ تھا، کہا کہ ہم تمہیں وہاں کی حکومت دے دیں گے۔ تو پھر حضرت حر نے کہا کہ تم چپ کرو، تمہیں حکومت نظر آ رہی ہے، تم سوچتے ہو کہ تم حکومت حاصل کر کے کیا کر لو گے، تم سنو، اگر تمہیں حکومت نظر آ رہی ہے تو میرے پاس صرف دو راستے ہیں، ایک راستہ جہنم کا راستہ ہے جو کہ تم نے اختیار کر لیا ہے، اور ایک راستہ جنت کا راستہ ہے جو کہ میں اختیار کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑے لگائی اور ادھر کافروں کے لشکر سے نکل کر کے حضرت امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے اور جا کر کے کہنے لگے، اے حسین ابن علی، کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ حضرت حسین نے یوں بازو کھولے اور کہا کہ حر آ جاؤ، تم دنیا میں بھی حر ہو اور تم آخرت میں بھی حر رہو گے، مطلب تم یہاں بھی آزاد ہو اور تم وہاں بھی آزاد ہو جاؤ گے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین کی لشکر کی طرف سے سب سے پہلے جنگ کرنے کے لیے جو گئے تھے وہ حضرت امام حسین کی طرف سے جانے والے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 120 کافروں کو واصل جہنم کرتے ہوئے ایمان کی قوت دل میں موجود تھی، ایمان کی چاشنی دل کے اندر موجود تھی۔ جب ایمان کی حرارت کو لے کر کے حضرت حر میدان کربلا میں پہنچے تو پھر کافر ایک دوسرے کے اوپر بھاگ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ آج میدان کربلا میں ایک قیامت برپا ہو گئی ہو۔ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے 120 لوگوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ ایک تیر ایسا آ کر کے لگا حضرت حر کے گلے میں آ کر کے لگا، حضرت حر شہید ہو گئے، اور جب شہید ہوئے تو پھر آ کر کے کہا کہ اے حسین ابن علی مجھے سنبھال لو، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ایک شاعر تھا، اس نے کہا تھا کہ یہی نعرہ تھا حر کا جب وہ یزیدی فوج سے نکلا، یہی نعرہ تھا حر کا جب وہ یزیدی فوج سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں امام اہل بیت سے، امام عشق کی محبت حضرت امام حسین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔